وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. تمام قسم کی حمد و تعریف، تمام قسم کی کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، شاہی اور بادشاہی رب وحدہ لا شریک کے لیے جو رب العالمین اس کائنات کا رب ہے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین والمرسلین امام المتقین امام القبلتین اور امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس کائنات کے اندر مرکوز فرمایا گیا. معزز سامعین کرام، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ حال ہی میں کچھ دنوں پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ایک ملعونہ عورت نے اور ایک آدمی نے گستاخی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق نازبہ گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی. چونکہ دین اسلام اپنی جملہ تعلیمات پر مکمل دلائل اپنے اندر موجود رکھتا ہے، اپنے اندر اپنی مکمل تعلیمات پر براہین موجود رکھتا ہے. کیونکہ جب غیر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، جب غیر اسلام کی دلائل و براہین کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، جب اسلام کی دلائل کا توڑ نہیں کر سکتے ہیں، پھر وہ ایسے حربے استعمال کرتے ہیں. اصل میں وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اسلام کے متعلق نفرتیں پیدا ہو جائے. اس لیے وہ ایسے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، کبھی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی، کبھی ام امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے اسلام کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو وہ نعوذ باللہ ختم کرنا چاہتے ہیں. مگر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حق کو جتنا دبایا جاتا ہے، اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے، اسلام اور حق اتنا ہی زیادہ پھیلتا اور پھولتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. لہذا ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھی، اور حرمت رسول کا مطلب کیا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. ان باتوں کو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعلیٰ عرفہ اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی تعریف، اخلاق و کردار کی ثنا رب ارض و سما نے اپنی مقدس اور اعلیٰ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت کو بیان فرمایا ہے. رب کائنات قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق و کردار کے سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و کردار ہیں، کسی اور کو نہیں ہو سکتے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سیرت اور اخلاق کے مالک ہے، کوئی اور اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اخلاق و کردار کا مطلب، سیرت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اخلاق و کردار، سیرت کا مطلب انسان کی پوری زندگی ہے، انسان کی تمام عادات ہے،
انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا کاروبار کرنا تجارت کرنا معاشرت کے اندر رہ کر معاملات طے کرنا اجتماعی زندگی گزارنا انفرادی زندگی گزارنا اور ازدواجی زندگی گزارنا ان تمام چیزوں کا پوری زندگی کا نام و سیرت اور اخلاق و کردار کا نام ہے. یوں سمجھے رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اخلاق کے سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک پہلو کو بیان فرمایا ہے, اس کی عظمت اور فضیلت والا اسے قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے اخلاق و کردار عظمت والی کیوں نہ ہو, آپ کی سیرت اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہو. صحیح مسلم اٹھائے, صحیح مسلم کے اندر حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فرماتے ہیں انہوں نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ امہات المومنین صدیقہ کائنات مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے متعلق اس شخص نے ایک عورت نے گستاخی کی. آپ جس انسان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی, مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جس کی برات, جس کی پاکدامی اور جس کی عصمت کی گواہی رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی, جس کی عصمت اور جس کی برات رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی. اسی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سعد بن ہشام صحابی نے سوال کیا کہ اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, آپ کی سیرت کیسے تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی سیرت تو قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک قرآن کی عملی اور قولی تفسیر ہے, اور تم پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے. یہ قرآن کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کے کردار پر, آپ کے باحیا ہونے پر یہ قرآن مجید کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے مالک کیوں نہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ درجے کے کیوں نہ ہو, آپ کی سیرت عظمت والی کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر تمام اچھی عادات, تمام اچھی صفات, تمام اچھی خوبیاں موجود تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے خصلتوں سے, بری عادات سے, برے کاموں سے جن کو قرآن نے برا کہا ان سے پاک تھے, ان سے مبرہ تھے, ان سے محفوظ تھے. اسی لیے رب کائنات کے رب نے قرآن مجید کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا. قسمیں اٹھا کر رب کائنات نے آپ کی سیرت, آپ کے اخلاق و کردار کی گواہی دی. سورہ قلم کھولیے, رب کائنات نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. رب کائنات قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ مجھے قسم ہے قلم کی اور جو کچھ فرشتوں نے لکھا اس کی قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے مشرکین, آپ کو مجنون, پاگل, دیوانہ کہا کرتے تھے, مگر رب کائنات آپ کو تسلی دے رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجنون نہیں ہیں, آپ دیوانہ نہیں ہیں, آپ پاگل نہیں ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ, سب سے بلند رتبے پر فائز ہیں. جن اخلاق و کردار کے مالک آپ ہیں, جس پاکیزہ سیرت کے مالک آپ ہیں, کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. سامعین کرام, اگر کسی کے اخلاق, کسی کی سیرت کو جاننا ہو تو تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اس کی زبان کو دیکھا جاتا ہے,
اس کے دل کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے جو جسم کے دوسرے اعضاء ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. مگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے اعتبار سے بھی صاف ستھرے، دل کے اعتبار سے پاکیزہ اور جسم کے باقی اعضاء کے اعتبار سے سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھے اخلاق و کردار کے مالک تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو بچپن میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا كان يقول عند المعتبة ما له ضرب جبينه. فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی بھی فحش کلامی نہیں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی بھی بدگوئی کی باتیں، فحاشی کلامی نہیں کی ہے محمد رسول نے. ولا لعان اور محمد رسول نے لعن اپنی زبان مبارک سے کیا ہے. ولا سبابا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ اپنی زبان سے دی ہے. كان يقول عند المعتبة ما له ضرب جبينه. اور جب آپ سب ناراض ہوتے کسی سے صرف اتنا کہتے اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، آپ کو اپنا رہبر اور رہنما اور اسوہ آپ کو ماننے والے ہیں. مگر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور اسوہ ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے فحش کلامی نہیں کی ہے. مگر ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو دن بھر اپنی زبان سے گندی باتیں نکال رہے ہوتے ہیں، فحش کلامی کرتے رہتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی بھی لعن طعن کسی کو نہیں کیا ہے. اس کے برعکس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے دن بھر لعن طعن ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں. لعنت کے الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں، خاص کر ہماری مائیں بہنیں بات بات پر لعنت کرتی ہیں. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو لعنت کرتا ہے، لعنت کے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ لعنت اس انسان کی طرف جاتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہوگا تو وہ لعنت اس پر پڑتی ہے، مگر اگر وہ سامنے والا انسان اس کا مستحق نہیں ہوگا تو وہ لعنت آسمان کی طرف اس کی طرف نہیں جاتی ہے، اس سے واپس آتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے. مگر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر زمین پر جاتی ہے وہ لعنت، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر دائیں بائیں جاتی ہے، دائیں بائیں کی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ لعنت کہتی ہے اے میرے رب العالمین میں کہاں جاؤں، مجھے اس شخص نے بھیجا ہے، میں کہاں جاؤں، میں نے کوئی راستہ نہیں پایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم دیتے ہیں تجھے جس نے بھیجا ہے اسی پر واپس جا. جس نے لعنت کے الفاظ استعمال کیے تھے تو اسی کی طرف واپس جا، اسی پر لعنت پڑتی ہے جو انسان لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے. اسی طرح ولا سبابا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ دیا کرتے تھے، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیا کرتے تھے. ہم نبی کا دعویٰ کرنے والے نبی والے لیکن دن پر گالی گلوچ بات بات پر مذاق کے طور پر گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتال کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ کیا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں تو محبت تبھی سچی ہوگی جب ہم پریکٹیکل عملی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانے والے بن جائیں گے. پھر ہم سچے محب رسول، سچے عاشق رسول ہیں، ورنہ یہ ہمارا دعویٰ یہ کھوکھلا اور جھوٹا ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت کیسی تھی، اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ مشرکین کے متعلق رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ ان کے متعلق بددعا کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی
لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، فرمایا مجھے لعن طعن کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، مجھے لعن طعن کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، وانما بعثت رحمہ، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر، سراپر رحمت بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سراپر رحمت بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ رحمت ہی رحمت رسول اللہ کی ذات مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے کس کو تکلیف پہنچ سکتی تھی؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپر رحمت ہی رحمت تھے۔ غزوہ عمران کے سے واپسی پر کچھ دیہاتی قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، آپ سے سوالات پوچھنے لگے، آپ کو تنگ کرنے لگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچتے بچتے ایک بیری کا درخت اس کی طرف ٹک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی وہ ان کانٹوں کے اندر پھنس گئی۔ اب جب ہمیں کوئی تنگ کرے ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم تو اس کا سر ہی پھوڑ دیں گے، ہم تو اس کو ایسا جواب دیں گے کہ کبھی وہ دوبارہ ہم سے ملنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مگر رحمت کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنگ کر رہے تھے آپ کو کیسے جواب دیا، ان سے کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مسکرانے لگے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کہ میری چادر کو چھوڑ دو، میری چادر کو چھوڑ دو، اور ان کانٹوں کے عوض، ان کانٹوں کے برابر اگر میرے پاس اونٹ ہوتے وہ تمام اونٹ میں تمہیں دے دیتا۔ اب ذرا غور کرے، وہ انسان، وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر فدا ہوتے یا آپ سے بدظن ہوتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر فدا ہوتے، آپ کے اخلاق پر فدا ہوتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کیسا تھا؟ آپ کی دلی خوبیاں، دلی جذبات، دلی احساسات اور تمام دلی خصلتیں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، بے مثال، باکمال تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھے، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے، طاقتور بھی تھے، ایک اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جب کبھی جنگ سے صحابہ کرام ڈر جاتے، کبھی خوف پیدا ہوتا، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان سے نکلتے، لڑنے کے لیے آگے نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آپ سے مانگتا کہ مجھے مدد کرے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل و سوال کرنے والے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے بڑے متقی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم، فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے بعد کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی جو شان ہے کوئی اور آپ کی شان کو نہیں پہنچ سکتا ہے، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب رات میں نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر روتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ جس طرح ہم چولہے پر ہانڈی میں ہڈیاں رکھتے ہیں، پھر ہڈیوں میں ابلنے کی آواز جیسے آتی ہے ویسے ہی آواز آپ کے سینے مبارک سے آتی تھی، یعنی آپ اس قدر نماز کے اندر رو رہے تھے، گر گڑا رہے تھے، رب العالمین کا خوف دل کے اندر اس قدر تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارفہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے ہمدرد بھی تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے آتا تو وہ یہ خواہش کرتا کاش میں دوبارہ آپ سے ملتا، دوبارہ میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی۔ اس کے برعکس ہمارے کیا اخلاق ہے، ہماری کیا سیرت ہے؟ جب ہم سے کوئی ملنے آتا ہے وہ کان پکڑتا کہ دوبارہ میں ان سے نہ ملوں، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی ملنے آتا تو وہ دوبارہ یہ خواہش کرتا کاش مجھے دوبارہ آپ سے ملاقات ہو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو جب مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر یہ رائج ہو گیا، یہ مطلب خبر پھیلی کہ ایک شخص آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا کہ تم اپنے باپ داد کے رسم و رواج کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر ایک بزرگ خاتون تھی، بزرگ عورت تھی، رسول اللہ کے ڈر سے وہ اپنا جو شہر تھا، اپنی جو گاؤں تھا، وہ چھوڑنے لگی۔ تو رسول اللہ تشریف لائے، اس کے سامنے ایک بڑھیا تھی، ایک وہ عورت تھی۔ آپ سسم ان کے پاس گئے، اس کے پاس، اس عورت کے پاس کچھ گوشت تھا، کچھ ساز و سامان تھا، گٹھلیاں تھی، کپڑے وغیرہ تھے، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کے پاس گئے اور کہا کہ اماں آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا مجھے فلانی آگے جانا تھا اس گاؤں میں، لیکن مجھے یہ بوجھ ہے، میں اٹھا نہیں سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گھٹی، اس کا جو بوجھ تھا وہ اٹھایا اور چلنے لگے، اور چلتے چلتے باتیں کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ خاتون سے پوچھا کہ آپ یہ اپنا گھر کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ رسم و رواج کو چھوڑو، خالص ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں، مجھ سے تو نہیں ملا، اور یہ میں یہ دعا کر رہی ہوں مجھ سے کبھی وہ ملاقات نہ کر پائے۔ یعنی اتنا خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر اس کے برعکس ہم کسی کی مدد کرتے، کسی کا بوجھ اٹھاتے اور پھر وہ ہمارے متعلق ایسی باتیں کرتے، ایسی نازیبہ گفتگو کرتے، ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم تو جو بوجھ ہے نیچے پھینکنے کی بجائے اسی کے سر پر مار دیں گے، ایک میں تیرا بوجھ اٹھا رہا ہوں اور دوسری تو میری ہی بدنامی کر رہی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات رحمت للعالمین خاموشی سے آگے جا رہے، گھر میں اب ڈال دیا سامان شامان، اب واپس آنے لگے۔ اس بزرگ خاتون نے کہا اے بیٹا تم نے میری مدد کی ہے، تم اپنا نام تو بتا کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اگر میں آپ کو نام بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ تو محمد رسول تھے، مجھے آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس بزرگ خاتون نے کہا بیٹا مجھے کیوں تکلیف ہوگی؟ آپ نے اتنی میری مدد کی، میرا بوجھ یہاں تک چھوڑ دیا، مجھے کیسے تکلیف ہوگی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں راستے میں جس شخصیت کے متعلق آپ گفتگو کر رہے تھے وہی محمد ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ماں کہنے لگی، وہ بزرگ خاتون جو آپ سے ان کے متعلق کتنی شدت سخت تھی، وہ کہنے لگی بیٹا اس سے پہلے میں آپ سے نہیں ملی تھی، مجھے نہیں آپ کے بارے میں پتا تھا، بس میں نے لوگوں سے سنا تھا، لہذا مجھے معاف کر دے، معافی مانگی، مجھے معاف کر دے، اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ تلوار کی زد میں نہیں پھیلا ہے، یہ اسلام اخلاق و کردار کی سیرت کی بنیاد پر پھیلا ہے، یہ اسلام اخلاق و کردار سیرت کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیائی کے متعلق، آپ کی شرم و حیا کے متعلق ایک بدبخت اور ملعون عورت نے جو گفتگو کی نازیبہ گفتگو کی، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول کس قدر باحیا تھے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہمارا نبی، مگر ہم بے حیائی کے اندر ملوث ہیں، ہم بے شرمی کے اندر، بد اخلاقی کے اندر، بد اخلاقی اور بے حیائی کے دل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لہذا اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ مجھے لوگوں کی برائیاں مت بتایا کرو، تاکہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو اچھے صاف دل کے ساتھ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بغض، کینہ، حسد، ان تمام برائیوں سے پاک و
صاف تھا، مبرر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک، حریص علیکم، یہ حرص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ یہ میری امت کیسے جہنم سے بچ جائے گی، کیسے یہ میری امت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور گھریلو زندگی رسول کی کیسے تھی؟ آج عام طور پر جب کوئی انسان کسی کو کوئی ڈگری مل جاتی ہے، کوئی نوکری مل جاتی ہے، اسے پھر گھر کے کام کرنے میں شرم آتی ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے، گھر کے کام نہیں کرتا ہے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ سب گھر کے اندر کیا کیا کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے۔ آج تو اول وقت میں ہم اخلاق و کردار سے خالی ہیں، ہمارے اندر اخلاق ہے ہی نہیں، کردار ہے ہی نہیں، اور تھوڑا سا بھی اگر کچھ جزوی طور پر اخلاق ہے، دوست کے لیے اخلاق، باہر والوں کے لیے دشمنی، بیوی کے لیے اخلاق اور باہر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے نفرتیں اور بغض، اپنوں کے لیے اخلاق اور باہر والوں کے لیے نفرتیں، ساتھیوں کے لیے یا اپنوں کے لیے نفرتیں اور باہر والوں کے لیے محبت۔ لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر اعلیٰ رتبے پر فائز تھے اخلاق کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنوں کے لیے، باہر والوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے، سب کے لیے تھے۔ قرآن نے یوں ہی تو تھوڑی نہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمہارے اندر اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو اپنے سامنے رکھ کر ہی پوری زندگی گزارنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اور آئیڈیل صرف کچھ چیزوں کے اندر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، سیاست کے اندر، ہر مسئلے کے اندر رہبر و رہنما ہے۔ اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، وہ محبت کا دعویٰ تبھی پورا ہوگا جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسئلے کے اندر، ہر میدان کے اندر، ہر شعبے کے اندر اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا مرشد جب تک تسلیم کر لیں گے۔ ورنہ یہ محبت یہ جھوٹی ہے، بس زبان سے دعویٰ ہے۔ جب تک ہم پریکٹیکل طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، آپ کو جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو اپنائیں گے، اور یہ تو اپنوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، گیاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کیا ہے، گیاروں نے کیا گواہیاں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر واحد وہ شخصیت ہے جن کے اخلاق و کردار اور جن کی خوبیوں کی گواہی برملا طور پر گیاروں نے دی ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ اگر آج دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکمران پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر تمام یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے اندر یہ تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، دنیا کے اندر امن و سکون، چین و شانتی قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر ڈی اے رائٹ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے، پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس احسن طریقے سے احکامات خداوندی لوگوں تک پہنچائے ہیں اس طرح کسی اور نے نہیں پہنچائے۔ اسی طرح پروفیسر ایچ جی ویلر کا قول ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی جس کے اندر امن و سکون، چین و شانتی تھی، جس کے اندر تمام برائیاں موجود نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مصلح ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی مصلح، کوئی اس کائنات کے اندر ظلم و ستم کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ اور کفار مشرکین نے کیا گواہی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟
नबूवत से पहले का हाल क्या था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? नबूवत से पहले, पैगंबरी से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह लोगों के अंदर अमीन और सद्दीक के लक़ब से मशहूर थे। सादिक कहा करते थे, सब सच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अमीन अमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबूवत से पहले का हाल था। और जब रब कायनात ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाज़िल हुई, फरमाया कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, हमसायों को अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अज़ाब से डराओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चले और तमाम लोगों को जमा किया, तमाम कुरैश को जमा किया और उनसे पहले कहा कि बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस सफ़ा पहाड़ी के पीछे घुड़सवारों की एक जमात तुम पर हमला करना चाहती है, क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? सबने जवाब दिया मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आपको हमेशा सच्चा पाया है, हमने आपको हमेशा सच बोलते ही पाया। अल्लाह अकबर। देखो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की, आपके अखलाक और किरदार की गवाही अपनों की बात तो अपनों गैरों ने दी है, मुशरिकीन दुश्मनाने इस्लाम ने दी है। अब तीसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत रसूल का मतलब क्या है? हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह है कि सच्चाई के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम किया जाए और दिल के साथ आपकी तौज़ीम, आपकी इज्जत, आपकी तौक़ीर की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे आला, सबसे अरफा और सबसे अशरफ तस्लीम किया जाए। ये हुर्मत रसूल का मतलब है। और हुर्मत रसूल का मसला ऐसा है कि इसमें मामूली सी भी कोताही रब कायनात ने बर्दाश्त नहीं की है। जब यहूद ने राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा गुफ्तगू, आपसे की शान में गुस्ताखी करने की नापाक कोशिश की, रब कायनात ने इस राइना लफ्ज़ के तमाम मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए इसका इस्तेमाल नाजायज़ और हराम करार दिया है। रब कायनात ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना, फरमाया ए ईमान वालो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना क्या करना पुकारो कि हमारी, बल्कि आप इस तरह पुकारिए कि हमारी तरफ देखिए। ये जो यहूद थे, नसारा थे, वो इस राइना लफ्ज़ को बिगाड़ कर राइना कहा करते थे, यानी आप सबको अहमद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहा करते। तो रब कायनात ने हमेशा के लिए इस लफ्ज़ को हराम करार दिया है। और अगर मुनाफिक आपका तमस्कुर उड़ाकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाकर हुर्मत रसूल में, शान रसूल में गुस्ताखी करने की कोशिश करते, तो रब कायनात उनका पर्दा फाश करके उनके चेहरों से निकाब उतार कर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए रब कायनात पर बयान फरमाते ला तअतदिरू क़द कफरतुम बाद ईमानिकुम, के मुनाफिको तुम माज़रत न करो, तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करके कुफ्र किया है। अब तुम ये माफ़ी नहीं चलेगी, अब मुआज़रत नहीं चलेगी, तुमने कुफ्र कर दिया है। और अगर अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार और उसके साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते, तो रब्बुल आलमीन अपने महबूब पैगंबर के दिफा में पूरी सूरतुल मुनाफिकीन नाज़िल फरमा देगा। और रब कायनात कुरान मुक़द्दस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए बयान फरमाते हैं वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत तो अल्लाह ताला के लिए है, इज्जत तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इज्जत तो मोमिनीन के लिए है। ये मुनाफिक तो लाइल्म है, ये जानता नहीं है मुनाफिक। और अगर कुछ ज़ईफ़ुल ईमान किस्म के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर से पुकार कर आपकी बेअदबी करते, रब कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी पर कुरान करीम को नाज़िल फरमाकर उनको अदब सिखाते, फरमाते इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। फरमाते बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग आपको हुजूर के
پیچھے سے پکار کر بے ادبی کرتے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ عقل والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر مکہ کی مشرک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتی تو رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت رسول کا دفاع کرتے ہیں، پورے وقت سہاگ کو نازل فرما دیتے۔ اسی طرح اگر مکے کا چودھری، مکے کا سردار ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتا، تو رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پوری تبت یدا سورت نازل فرما دیتے۔ اور اگر مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیتے کہ آپ سب کی نسل نعوذ باللہ کر گئی، تو رب کائنات پوری سورت نازل فرماتے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پوری سورت نازل فرمایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو نسل کٹا کہا، یہ خود نسل کٹا ہوا ہے، یہ خود نسل کٹا ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت رسول کو جس نے بھی پامال کرنے کی کوشش کی، مشرک بھی کافر بھی ان کا نام ادب و احترام سے لینے والا نہیں ہے، مشرک بھی ان کا نام ادب و احترام سے نہیں لیتا ہے۔ اس کے برعکس امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی شان کو دیکھیں، پوری دنیا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گونج رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ اور پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع کر رہا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین، یہ کافر آپ کے پاس نازیبا الفاظ لے کر آتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کا جواب دیں گے حق کے ساتھ، ہم ان کا جواب حق کے ساتھ دیں گے۔ سامعین کرام، آج یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ ہم سید الاولین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال اور اعلیٰ عمدہ سیرت کو نظر انداز کر کے ان کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں اور سلبیوں کے طور و طریقے کو اپنا رہے ہیں، ان کے رواجات کو اپنا رہے ہیں، جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں کی حالت، نوجوانوں کا لباس کٹا ہوا یہودی نصرانی والا لباس، نوجوانوں کا کٹنگ کرنے کا سٹائل یہودی نصرانی والا سٹائل ہے، ہماری ماں بہنیں بے پردگی، بے حجاب، اور بھی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک طریقہ اگر ہم کسی سے لے رہے ہیں وہ یہودی نصرانی سے لے رہے ہیں، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارے دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہی کے طور و طریقے کو، ان کے سٹائل کو اپنا رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، اگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہتے ہو، اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حرمت رسول کا دفاع کرنا چاہتے ہو، تو اپنی شکل و صورت، اپنا چلنا پھرنا، اپنی پوری زندگی، اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنی خوشی اور غمی، اپنا خلوت و جلوت، تجارت و کاروبار، مکمل زندگی کے تمام امور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی سنت کو اپناؤ، تمام پوری زندگی محمد رسول کے طریقے کے مطابق گزارو۔ یہی کافروں اور مشرکوں کے لیے، گستاخ رسولوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے، ورنہ زبان سے دعویٰ کرنا، جلسہ جلوس کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانے والے نہ بن جائیں، اور جب ہم عملی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں گے، پھر کوئی بھی بری نظر محمد رسول کی طرف نہیں اٹھ سکتی ہے، کوئی ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں اٹھ سکتا ہے، کیونکہ پھر تو ہم تیار رہیں گے، جو میری نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائیوں کو مروڑ دیں گے، ابو جہل و ابو لہب کے بیٹے نہ بچ سکیں گے، ہم دستے انتقام سے ان کو دبوچ لیں گے، پھر ہر مسلمان کے دل سے یہی سزا نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنانے کی
کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں کرم جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرما دے، یا اللہ جو بھی لاچار ہے ان کی لاچاری کو دور کر فرما دے، یا اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم